امام کی ولادت ہوئی 128 کو 7 صفر میں، اور پھر 25 شوال یا 15 شوال کو 148 میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی کہ جب آپ 20 سال کے تھے تو منصب امامت پر فائز ہوئے۔ پھر 183 میں یعنی 55 سال کی عمر میں آپ شہید ہوئے۔ آپ کی زندگی کا ایک اچھا بڑا حصہ نظر بندی اور جیلوں میں گزرا، اور آپ کی شہادت بھی جیل میں ہوئی۔ اب امامت کے زمانے کا آپ اندازہ لگائیں، بلکہ اس سے پہلے کی جانب توجہ دلائیں کہ جس وقت صفاح، اب یہ جو صفاح ہے کون ہے؟ یہ پہلا خلیفہ ہے کون سا؟ عباسیوں کا، کہ بنو امیہ کے 14 خلفاء تھے اور بنو عباس کے 37 تھے، اور صفاح ان میں سے پہلا تھا۔ وہاں معاویہ پہلا تھا، اور آخری جو ہے مروان حمار تھا، اور یہاں پر صفاح پہلا تھا، اور آخری جو ہے مستعصم باللہ تھا جو 38 نمبر کا تھا۔ صفاح کے دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو ان کے تمام گھر والوں کے ساتھ جلانے کی پلاننگ کی اور پورے گھر کو آگ لگا دی تھی، یعنی باقاعدہ اہتمام کیا تھا، لکڑیاں لگا آگ لگا دی تھی، لیکن امام اور گھر کا کوئی فرد بھی نہ شہید ہوا نہ کسی کو ضرر پہنچی۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام کے 4000 شاگرد تھے، تو اس کی جانب بھی توجہ دلائیں کہ یہ 4000 شاگرد کوئی ایسا نہیں تھا کوئی ایک جگہ بیٹھتے تھے، یعنی 4000 افراد کا ذکر ملتا ہے کہ جو امام سے کانٹیکٹ میں تھے اور جنہوں نے امام سے علم حاصل کیا، نہ یہ کہ بیک وقت ایک جگہ آ کے بیٹھتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ وہ افراد 4000 جو امام سے کانٹیکٹ میں تھے، وہ کون سا زمانہ تھا؟ جب بنو امیہ اور بنو عباس کا ٹکراؤ چل رہا تھا۔ نہ بنو امیہ چھڑنے کو تیار تھے امام کو، اور بنو عباس کے پاس تو پاور ہی نہیں تھی، انہیں تو رنگ دکھانا تھا اپنا۔ تو یہ ایک سکون کا زمانہ تھا امام محمد باقر کے لیے بھی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے بھی، علیہ السلام کے لیے۔ اور اسی وجہ سے زیادہ روایات جو ہیں 2 ائمہ سے نقل ہوئی ہیں، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے زمانے میں بنو امیہ ضعیف ہونا شروع ہو گئی تھی، مختلف جگہ قیام شروع ہو گیا تھا، مختلف جگہ لوگ اٹھنا شروع ہو گئے تھے، اور زیادہ موقع ملا ان 2 ائمہ علیہ السلام کو، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کو علوم اسلام کو بیان کرنے کا۔ لیکن جیسے ہی بنو امیہ پاور میں آئے تو یاد رکھیں وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ امام کو حیرہ میں اور کوفے کے پاس یہ جگہ حیرہ میں جلا وطن کر دیا تھا۔ پھر نوبت یہ آ گئی تھی کہ ایک مومن کو سوال کرنا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ امام سے ڈائریکٹلی خود جا کے سوال کروں، تو اس نے اس کام کے لیے کھیرے والے کا ٹوکرا خریدا، کھیرے خریدے، اس کا لباس خریدا، اس کا روپ دھارا، امام کی گلی میں گیا، امام کو اللہ کی جانب سے علم حاصل ہوا۔ امام نے ایک بچے کو بھیج کے اس کو اندر بلوایا، دربان باہر کھڑے تھے، یہ سوچ کے کہ امام باہر تو نہیں جا رہے ہیں، کوئی خاص آدمی آ بھی نہیں رہا کیونکہ نظر بندی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس سبزی والے کو، کھیرے والے کو آنے دیا، امام نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ تم نے اچھا طریقہ استعمال کیا اور اس کے سوال کا جواب دیا۔ بس وہ جو سلسلہ تھا شاگردوں کا، وہ بنو امیہ اور بنو عباس کے ٹکراؤ کے زمانے میں تھا، لیکن جیسی بنو عباس پاور میں آئے تو پھر امام کی وہ آزادی نہیں رہی تھی، اور یہاں تک مسائل بڑھ چکے تھے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کیا گیا منصور لعنت اللہ علیہ کے حکم سے، تو بالکل جیسے آج کل پولیٹیشین بیان دیتے ہیں، تو اس نے بھی یہی بیان دیا کہ ابھی خبر آئی کہ مدینہ سے قاصد جو ہے وہ لیٹر لے کے آیا ہے کہ جعفر ابن محمد دنیا سے چلے گئے، اور اب کون ہو سکتا ہے جعفر ابن محمد جیسا، یعنی ختم۔ نہ یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بہت مقام تھا نا، اب کوئی بھی نہیں ہو سکتا جعفر ابن محمد جیسا، یہ کیا مراد ہے یہاں پر، یعنی ختم۔ اور پھر اس کے بعد اس نے حکم دیا محمد بن سلمان کو، ایک یہ محمد بن سلمان ہے، وہی محمد بن سلمان تھا، اس کو حکم دیا کہ جعفر ابن محمد نے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس کو بھی وصیت نامے میں وصی بنایا ہے اس کا سر کاٹ کے بھیج دو۔ تھوڑے دن کے بعد محمد بن سلمان کا لیٹر آیا کہ جعفر ابن محمد نے اپنے وصیت نامے میں 5 نام لکھے ہیں، پہلا نام آپ کا ہے، دوسرا نام میرا ہے، کس کا؟ محمد بن سلمان کا، تیسرا نام اپنی زوجہ کا ہے حمیدہ خاتون کا، یا یہ کہ حمیدہ خاتون، لیکن بہتر ہے حمیدہ خاتون، چوتھا نام اپنے بیٹے کا ہے عبداللہ کا، اور 5واں نام اپنے بیٹے کا ہے کس کا؟ موسیٰ کا۔ اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ وصی سے مراد، یعنی وصیت نامے میں زمین اور چیزوں کے بارے میں اور مختلف چیزوں کے بارے میں جو وصی بنایا ہے، جو ڈیسیجن لیں گے، کون لیں گے؟ تو اس پہ اس نے کہا کہ اب میں کس کو قتل کروں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ذکر ہوتا ہے حضرت حمیدہ خاتون کا یا حضرت حدیث خاتون کا، ان 2 خواتین کو ہمارے نہیں پہچانا جاتا۔ حضرت حمیدہ خاتون والدہ ماجدہ تھی امام محمد، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام،
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. زوجہ تھی کس کی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی. حضرت حدیث خاتون والدہ تھی کس کی؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی. اور زوجہ تھی امام علی نقی علیہ السلام کی. اور یہ دو خواتین اور ان سے بڑھ کر کون؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ. ان تین خواتین نے اپنے اپنے زمانے کے امام کی شہادت اور قتل کے بعد اور خطرناک ترین دور میں امت اسلامیہ کی باقاعدہ نگہبانی فرمائی اور امام کی جانب سے امام کا نمائندہ بن کر ان کی زبان مطہر سے احکام صادر ہوئے. جن میں سے سب سے افضل ذات کس کی ہے؟ ان تین خواتین میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ. حضرت زینب کی جو اصل فضیلت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ امام حسین کی بہن ہے، وہ تو حضرت ام کلثوم بھی تھی اور بھی بہت ساری بہنیں تھیں. حضرت رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، سب بہنیں تھیں. اب ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب سیدہ کی نسل سے، تو جناب سیدہ کی نسل سے تو حضرت ام کلثوم بھی تھی، تو دونوں برابر ہیں. مولا امیر المومنین کی بیٹیاں کے عنوان سے اور بھی بیٹیاں تھیں. رسول اللہ کی نواسی کے عنوان سے دونوں نواسیاں تھیں. تو یہ جناب زینب کی کیا خصوصیت تھی؟ تو یاد رکھیں جناب زینب کی خصوصیت یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی جان کی محافظ تھی اور امام زین العابدین علیہ السلام کی موجودگی میں احکام امامت اور حکم امام زین العابدین علیہ السلام اور جو پیغام پہنچانا ہوتا تھا وہ زبان مطہر حضرت زینب صلوات اللہ وسلام علیہا سے صادر ہوتا تھا. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اتنے عباسیوں کے دور کے حالات خراب تھے کہ پہلے مرحلے میں مختلف امور کو، خمس کے مسائل کو، جائیداد کے مسائل کو اصحاب سے کو احکام بیان کرنے کے اعتبار سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو احکام صادر ہوتے تھے وہ ان سے ہوتے تھے. بلا شک امام موسیٰ کاظم تھے، لیکن جو احکام صادر ہوتے تھے وہ حضرت حمیدہ خاتون صلوات اللہ وسلام علیہا کی زبان سے ہوتے تھے. اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی والدہ حضرت حدیث خاتون کے ذریعے سے ہوتے تھے. اور ان تینوں زمانوں میں کہا جا سکتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ جو خطرناک زمانہ تھا، ممکن ہے کوئی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا، ہاں مصائب کے اعتبار سے وہ سب سے خطرناک تھا، لیکن ایک اعتبار سے سب سے خطرناک زمانہ تھا حضرت حدیث خاتون کا. وجہ کیا تھی کہ ان کے شوہر شہید ہو چکے ہیں امام علی نقی، ان کے فرزند شہید ہو چکے ہیں امام حسن عسکری، اور امام وقت غیبت میں، اور ایک زبردست قسم کا طوفان ہے شیعوں کے اوپر، اور خود یہ پورا خاندان جو ہے جلا وطن ہے. پورا خاندان کہاں پہ جلا وطن ہے؟ ایک فوجی چھاؤنی میں، یعنی سامرہ میں. تو اب اندازہ لگائیں کہ حضرت حدیث خاتون وسیع کے طور پر سامنے آتی ہیں، جس سے اور پھر بیٹوں میں دو کے نام امام لکھتے ہیں، جناب عبداللہ کا اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. پھر جب حالات آہستہ آہستہ نرم ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان تمام نام نہاد ان بادشاہوں میں کوئی زیادہ بدماش تھا، کوئی کم بدماش تھا، یہ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کوئی شریف تھا، نہ، کوئی زیادہ بدماش تھا، کوئی کم بدماش تھا. تو یہ گراف اوپر نیچے ہوتا رہتا تھا. تو امام کو موقع ملا اس دوران کہ احکام بھی بیان فرمائے، ان کی جان بھی بچی. لیکن یہ سخت ترین دور تھا جو ہم نے توجہ دلائی حضرت حسین ابن علی شہید فخ کے واقعے سے. اب یہاں پر ایک اور موضوع جو پولیٹیکلی ہم بیان کریں، اور واقعاً مومنین کو توجہ دینی چاہیے تمام دنیا میں کہ پولیٹکس میں آئیں. ہم سے تفاص سے جب بھی جس نے سوال کیا ہم نے کہا بالکل آئیں، صرف ایک شرط کے ساتھ کہ پولیٹکس میں آئیں مومنین کا دفاع کرنے کے لیے، اس شرط کے ساتھ کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا سکیں، نہ یہ کہ خود جہنم چلے جائیں، فقط چند کو ویزے دلوا دیں یا مثال کے طور پہ کوئی ایک دو لائسنس دلوا دیں، نہیں، یہ وہ کام نہیں ہے. اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہوئے پولیٹکس میں آئیں. نیت کیا ہو کہ مومنین کو بچائیں، چاہے یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے پاکستان ہو. بلا شک مومنین کی ذمہ داری ہے کہ مختلف پارٹیز میں ہوں، کم سے کم جو ایک اثر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، جہاں ڈیسیشن لیا جا رہا ہو وہاں پر مومنین موجود ہوں. اگر ڈیسیشن پاور ان کے ہاتھ میں نہ ہو تو کم سے کم ڈیسیشن میکنگ کے وقت وہاں پر ہوں، تاکہ زیادہ سخت کوئی ڈیسیشن نہ ہو. کم سے کم پتہ چلے کہ ڈیسیشن لینے والا کون ہے، اور جب ڈسکشن ہو رہا ہو تو بعض دفعہ ایک انسان دشمن ہونے کے باوجود بھی کسی کی پریزنس کی وجہ سے نرم ہو جاتا ہے.
تو یہ مومنین کے لیے ضروری ہے. اور اس مسئلے میں ہمیں جو ایک ذات نظر آتی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور کی، وہ کون ہے؟ جناب حضرت علی ابن یقطین. کہ اسی سخت ترین دور میں عباسیوں کے وزیر ہیں کون؟ جناب حضرت علی ابن یقطین. اب جناب علی ابن یقطین کے بارے میں توجہ دیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام ان کے کام سے راضی ہیں. ظاہر صحابی ہیں امام کے.